معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ سر کا سفر۔ میں اس اجنبی شہر میں تازہ وارد ہوا تھا۔ یہاں کی فضا نامانوس تھی اور موسم انچھوا، پر اس اجنبیت میں بھی ایک عجیب سا بے ساختہ پن تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب وقت کے کسی بیتے ہوئے پل میں بسر چکا ہے، ایسا جیسے پہچانتے تو ہوں پر برتا نہ ہو۔ اس شہر دل فریب میں آنا میرے برسوں کا خواب تھا کہ یہ دنیا میں شہر محبت کی عرفیت رکھتا ہے، اور میری بدقسمتی دیکھیے کہ میری 32 سالہ زندگی میں باب محبت ہنوز سربستہ۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھایا نہیں، پر بس آنکھوں تک ہی رہا، دل تک رسائی نہیں پائی۔ اس شہر میں آمد تو باسبب روزگار تھی، مگر دل خوشگمان کی کسی گوشے میں محبت کی تکمیل کا یقین بھی۔ میں نے اپنی رہائش دفتر کے قریب ہی رکھی تھی۔ میری رہائشی عمارت پرانے طرز کی تھی اور مجھے پرانا آرکیٹیکٹ بہت بھاتا ہے، جیسے تاریخ مجسم ہو کر سامنے ہو، اور پیرس کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ مزاج میں جدید اور بشرے میں قدیم ہے۔ میرا اپارٹمنٹ بھی پرانے طرز کا تھا، اور جب میں نے اس فلیٹ کا آن لائن ورچوئل ٹور کیا تو پہلی نظر میں ہی اس کے حسن قدیم کا اسیر ہو گیا۔ لیونگ روم کی طویل کھڑکی سے آئیفل ٹاور کا نظارہ، خاص کر رات میں اس کا لائٹ شو، بہت ہی دل فریب لگتا تھا۔ مجھے اس شہر محبت میں آئے 2 ماہ ہو چلے تھے، اور میں اس کی خوشنما شاموں میں اور پب کی رنگینیوں سے آشنا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی قدرت نے اپنی چال بدل لی۔ شاید وہ ہم انسانوں کے بے محابانہ آزادی سے تنگ آ گئی تھی، سو اس نے ایک دم سے راسیں کھینچ لی اور سر پٹ بھاگتی ہانپتی دنیا یک لخت ساکن ہو گئی۔ ایک اندیکھے ننھے منھے جرثومے نے نائب خدا کو 4 دیواری کے بیچ قید کر دیا، اور لہکتی چہکتی زندگی تھم کر رہ گئی۔ بقا کی شرط ہی جدائی ٹھہری، اور انسان تنہائی کی دیوار میں چن دیا گیا، تنہائی جس سے انسان ازل سے خوفزدہ ہے۔ شہر لاک ڈاؤن ہوا اور ورک فرام ہوم روا۔ میرے فلیٹ میں میرے پچھلے کرایہ دار کا چھوڑا ہوا پیانو اور 3 عدد خوبصورت موسمی پودے بھی میرے ساتھ ہی رہائشی تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ پیانو بہترین حالت میں تھا، سو میں اس کے پیچھے چھوڑے جانے کا سبب جاننے کا متمنی۔ مالک کے مکان سے پوچھنے پر وہی روایتی بے وفائی کی کہانی کھلی۔ بوائے فرینڈ بہترین پیانسٹ تو تھا، مگر وفا کے فن میں کچا بھی۔ سو جب لڑکی نے عالم رنجوری میں شہر چھوڑا تو متروکہ محبت کے ساتھ ساتھ پیانو بھی متروک ہوا۔ میں پیانو بجانے میں قدرت تو نہیں رکھتا، پر اچھا بجاتا ہوں۔ اب تنہائی کا مداوا پیانو سے دل بستگی ٹھہرا، اور شام سے رات تک یہ شغل دل کو مشغول رکھتا۔ کچھ دنوں سے میرا پڑوس جو غیر آباد تھا، وہاں دبے پاؤں زندگی رینگتی محسوس ہونے لگی تھی، پر یہ احساس اتنا مبہم کہ کبھی کبھی تو محض زندگی کا گمان ہی ہوتا۔ وہ سنیچر کا بے رنگ دن تھا، اور میں پینے کے شغل سے اوب کر لیونگ روم کے صوفے پہ آڑا ترچھا پڑا تھا۔ بوریت کی انتہا یہ تھی کہ آئیفل ٹاور جی لبھانے میں ناکام تھا۔ اچانک میرے کانوں میں پیانو پر پرانے گیت کی دھن نے سرگوشی کی۔ ابتداً میں نے اسے وہم جانا، مگر ساز کی لے مستقل تھی۔ پھر میری ساری کسل مندی اور بوریت اڑنچھو ہو گئی، اور میں نے اپنا داخلی دروازہ کھول کر اپنے نئے پڑوسی کے دروازے پہ کان لگا دیے کہ سر کا آبشار وہیں سے بہہ رہا تھا۔ کوئی نہایت مہارت اور جذب سے پیانو پہ بھولے بسرے گیت بجا رہا تھا۔ جو بھی تھا، کمال کا پیانسٹ تھا۔ دوسرے دن میں صبح ہی سے بے صبری کے ساتھ اس مدماتے سر کے لیے بے چین تھا۔ ٹھیک 2 بجے اس نے پیانو کے پردے کو چھیڑا، گویا پیانو کے نہیں، روح کے تار جھنجھنا اٹھے۔ وہ 2 سے 3 بجے تک پیانو بجاتا تھا۔ سوموار سے میں نے اپنا لنچ بریک 12 کے بجائے 2 سے 3 بجے تک کر دیا۔ اس سر کی سنگت میں خوش رہنے لگا تھا، بلکہ اب تو تنہائی کاٹتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گانے کی دھن بجاتے بجاتے وہ یک لخت رک گیا، جسے بھول گیا ہو۔ 2 منٹ کے انتظار کے بعد میں نے اسی وقفے سے تسلسل کو جوڑ دیا۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ وہ گیت بجاتے بجاتے کہیں بھی روک دیتا، اور میں وہیں سے سر اٹھا لیتا۔ ایک دن میں نے اس کے دروازے کے نیچے سے رکا سرکا کر اپنا پسندیدہ گانا بجانے کی فرمائش کی۔ پھر ہم دونوں کے مابین کاغذی پرزے ہرکارے بن گئے، اور میں یہ جان کر دکھ سے بت ہو گیا
کہ میرا نیا پڑوسی جیف 86 سال کا ہے اور کووڈ کے باعث 61 سالہ رفاقت پہ فراق کی ضرب کاری نے جیف کا دل ہی ویران کر دیا ہے۔ وہ اس شہر محبت سے تو کیا اس ملک سے ہی بدل ہو گیا۔ جیف کی بیوی مرلن جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، وہ کووڈ میں زندگی ہاری تو جیف سے جینے کی امنگ بھی دستکش ہوئی۔ وہ 8 پہر کا سوختہ پیرس کے مضافات میں اپنا شاندار ولا بیچ کر اپنے آبائی وطن اسکاٹ لینڈ واپس چلا جائے گا کہ اب اس شہر محبت کی ہوا نمکدان ہوئی۔ وہ اس فلیٹ میں اپنے ولا کی ڈیل ہونے تک قیام پذیر ہے۔ جیف روزانہ 2 سے 3 بجے تک مرلن کے پسندیدہ گانوں کی دھن بجاتا تھا کہ مرلن اسی وقت ریڈیو پر اپنا پسندیدہ موسیقی کا پروگرام سنا کرتی تھی۔ جیف اپنی ولا سے یادوں کے علاوہ صرف 3 چیزیں ساتھ لایا تھا: مرلن کی راکھ، پیانو اور تیسری چیز وہ آرام دہ کرسی جس پر بیٹھ کر مرلن ریڈیو پروگرام سنا کرتی تھی۔ مرلن کی راکھ تو وہ یہیں آئیفل ٹاور کے بلند ڈیک سے ہوا برد کر دے گا کہ یہی وہ مقام دل افروز تھا جہاں اسکاٹ لینڈ کے لاپرواہ جوان نے جاپان کی گڑیا پہ دل ہارا تھا۔ کچھ دن بعد جیف نے دروازے کے نیچے رقعہ سرکایا جس میں رقم تھا کہ اس کے ولا کا سودا ہو گیا ہے اور وہ پرواز کے کھلتے ہی اسکاٹ لینڈ روانہ ہو جائے گا۔ میں نے درخواست کی کہ وطن لوٹنے سے پہلے آخری طعام اور جام میری جانب سے۔ روانگی سے 1 رات قبل ہم دونوں نے اپنے داخلی دروازے پر بیٹھ کر ڈنر کیا اور مرلن کی یادوں کے نام کئی جام خالی کیے۔ پھر جیف دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب لاک ڈاؤن میں خاصی نرمی ہے اور میں 3 دن دفتر اور 2 دن گھر سے کام کرتا ہوں، اور اکثر شامیں میں اور آئیفل ٹاور اپنی تنہائی ایک دوسرے کی سنگت میں بتا دیتے ہیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔